شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو. فحسبه جہنم ولبئس المہاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم في النار. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہ ہر مومن کی آن ہے، ہر مومن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے لیے جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بہت دور تک پھیلا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ اس کی موت کو ہمیشہ کی پائیدار زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہاں تک کہ مر کر بھی اس کا نام ایسا روشن ہوتا ہے کہ ایسا جینے والوں کا بھی نام روشن نہیں ہوا کرتا. یہ میں بات اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں اسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آپ نے دیکھا صحابہ اکرام کو، وہ 1400 سال پہلے مر گئے، لیکن ان کا نام اب بھی ایسے زندہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہمیں دین سکھانے کے لیے وہ یہیں موجود ہیں. جو رب کے لیے جیے، رب مرنے کے بعد بھی اس کو ہمیشہ ایسے قائم و دائم رکھتا ہے. عقیدہ توحید میں پختگی تبھی آتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا لیں کہ ہمارا جینا مرنا اسی قرآن کی آیت کے مطابق ہونا چاہیے. محیای و مماتی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہو. جس کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی وہ بہت اونچا مرتبہ پا گیا. دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کیا کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ کچھ برائیوں اور گناہوں کو ہم اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر ان برائیوں اور گناہوں میں ایسا گھستے ہیں کہ وہ گھسنا ہماری مجبوری بن چکا ہوتا ہے۔ اس برائی کو چھوڑے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس برائی کو چھوڑ دیا ہماری زندگی کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے ہماری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا ہمیں دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں، ہم اس اندھیرے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم اور زیادہ مصیبتوں میں جکڑتے چلے جائیں گے، اور جتنا بندہ زیادہ مصیبتوں میں پھنستا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی فطرت ہے کہ اس کے اندر ناشکری اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ اللہ کی ذات سے بندے کو مایوس کر دینا اور اس کو ناشکرہ بنا دینا۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا پہلے زمانے میں ایک قوم تھی، انہوں نے اتنی برائیاں کی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک کہ جب عذاب کا وقت مقرر آ پہنچا، اللہ نے اس قوم کے اوپر جب عذاب کو بھیجنا شروع کیا تو اس قوم نے دور سے کالے بادلوں کی شکل میں عذاب آتا ہوا دیکھا، تو اس قوم نے ایک عقل مندی سے کام لیا۔ وہ قوم ساری کی ساری اپنے بال بچوں سمیت، اپنے مال مویشی سمیت ایک کھلے میدان میں آ گئی اور وہاں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ بس ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی، یہ سمجھداری اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ نہ صرف عذاب ٹالا بلکہ اس قوم کو ان کا نبی بھی واپس دے دیا، حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ قوم بھی یہ سوچ لیتی ہم نے گناہ اتنے کر لیے اب ہم پھنس چکے ہیں اندھیروں میں، مایوس ہو جاتی، پھر میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا۔ وہ انجام بد سے کس وجہ سے بچے؟ انہوں نے مایوسی کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے، حالانکہ ان کا نبی ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا، عذاب کا آنا یقینی ہو چکا تھا، عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا آتا ہوا، پھر بھی وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے۔ بس ان کا مایوس نہ ہونا ان کا کام بنا گیا۔ شیطان کا انسان پر بہت بڑا حربہ یہی ہوتا ہے، وہ پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے، جب انسان خوب گناہ میں مگن ہو جاتا ہے
تو پھر شیطان اس کو دوسری پٹی پڑھاتا ہے. جب دیکھتا ہے اب وہ گناہوں کی مصیبت میں اچھی طرح پھنس چکا ہے، پھر شیطان دوسری پٹی آ کر پڑھاتا ہے، اب تیرا کیا بنے گا، اب تو نے پیچھے کا دروازہ بھی بند کر دیا. یہ مایوسی جب انسان میں آتی ہے تو جو پہلے سے مصیبت اتری ہوئی ہوتی ہے وہ اور دگنی ہو جاتی ہے اور انسان پستی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کی مثال یوں ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے یہ گناہ کر لے، اکفر کر لے. فلما کفر جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، قال پھر شیطان کہتا ہے انی بریء منک، بھائی میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں تجھ سے بری ہوں، تو نے جو کیا اس کا حساب تو نے دینا ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تو پارسا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی انسان کو اور مایوسی میں دھکیل دیتا ہے. اور جب انسان مایوسی کی دلدل میں پھنستا ہے پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے، پھر نکلنے کا اس کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا. انسان کو یہ سوچنا چاہیے میں اس رب سے مایوس کیوں ہوتا ہوں جس کا نام رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، جس کا نام غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا، جس کا نام ہی میں بہت زیادہ مہربان، اور جس کا نام ودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا. کبھی سوچا ہے اللہ کی محبت ہمارے ساتھ کیسی ہے؟ نہیں. اپنی حیثیت میں جھانک کر دیکھو، ہم بھی ایک مخلوق ہیں، ہمارے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں. کتنی بڑی بڑی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں. اس کا موازنہ کرنا ہو، انسان کو چاہیے کبھی کسی اونچے پہاڑ کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، پھر اپنے گریبان میں جھانکے کہ میری حیثیت اس پہاڑ کے مقابلے میں کیا ہے. کبھی سمندر کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو جائے اور پھر سوچے اتنے زیادہ پانی کے مقابلے میں میری حیثیت کیا ہے، ایک قطرے کی بھی نہیں ہے. کبھی سورج کے سامنے نکل کر کھڑا ہو کر دیکھے کہ اس چمکتے دمکتے چراغ کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں. جس زمین پر ہم بستے ہیں وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. ساتوں آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساتوں زمینیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. پھر اس میں وہ مخلوقات جن کو ہم دوربینوں سے دیکھ چکے ہیں، جو ہمارے علم میں ہیں، وہ کتنی بڑی ہیں. وہ بھی اتنی بڑی ہیں کہ اگر اس روئے زمین کو 10 گنا اور بڑھا دیا جائے، پھر اس کائنات میں رکھا جائے تو اس مخلوقات کے کسی ایک کونے میں آ جائے گی یہ ساری زمینیں جو ہم دیکھ چکے ہیں. جو مخلوقات ہم نے نہیں دیکھی وہ کتنی بڑی ہیں. کبھی جنت کا اندازہ لگایا ہے کتنی بڑی ہے، جس کا مالک اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے. اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ خود آیت الکرسی میں خود فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے، اور آسمان و زمین کا اللہ کے علاوہ کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا. آسمان و زمین کتنے بڑے ہو گئے. پھر اس اللہ کی کرسی سے بڑا اللہ کا عرش ہے، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بہت بڑا عرش. وہ عرش اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے بھی بڑے ہیں.
تو اب یہ ساری مخلوقات کو دیکھ کر انسان اپنے گریبان میں جھانکے میری حیثیت ان مخلوقات کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک قطرے کی بھی نہیں رہتی، ایک ذرے کی بھی نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت دیکھو انسان کے ساتھ کتنی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو تو اپنا نائب نہیں بنایا، بنایا تو کس کو بنایا؟ انسان کو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا نائب بنایا ہے اس کو۔ پھر اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، حالانکہ فرشتے انسان سے زیادہ پاورفل ہیں، ان کو کہا گیا کرو سجدہ انسان کو۔ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے انسان کے ساتھ اور کیا ہے؟ اور پھر بھی انسان اللہ سے مایوس ہو جائے، وہ اتنی محبت کرے، ساری بڑی بڑی مخلوقات کو ایک طرف پھینک کے اس کو اپنا نائب بنانے کے لیے سلیکٹ کر لے، اور یہ امید ہی نہ رکھے اسے کسی چیز کی، تو اس سے بڑا کوئی نالائق ہوگا؟ ہمارے نبی کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، جہاں پر اور بڑے بڑے احسانات ہمارے نبی نے ہم پر کیے، ہم پر ایک احسان یہ بھی کیا، ہمیں اللہ کی حمد کرنا سکھائی۔ نہ صرف سکھائی بلکہ ہمیں حمد کی فضیلت بتلائی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب بندہ اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حامدون میں لکھ دیتے ہیں۔ حامدون کون لوگ ہیں؟ حامدون وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت میں ایک محل بنایا ہے جس کا نام ہے بیت الحمد، وہ اس میں مزے سے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن یوم فزع اکبر، سب سے بڑا پریشانی کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس وقت جو اللہ کے حمد کرنے والے ہوں گے وہ لواء الحمد کے تحت جمع ہوں گے۔ لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا، اس جھنڈے کے تحت وہ سارا لشکر اکٹھا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کون تھا؟ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارے نبی کے ناموں میں سے نام ہے احمد، یعنی وہ ہستی جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ اس تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، اے نبی میں تجھے مقام محمود دوں گا۔ یہ وہی مقام محمود ہے جس کا میں اور آپ ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اس میں اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہمارے نبی کو اس مقام تک ضرور لے جانا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، مقام محمود کا۔ سب سے زیادہ تعریف ہمارے نبی نے کی ہے اللہ کی۔ احمد اسی وجہ سے ہمارے نبی کا نام پڑا۔ اور ہمیں بھی سکھائی اللہ کی تعریف کیسی کرنی ہے۔ ایک بات سنو، جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو سن لیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ بھی میں بھی ہر وقت اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ میرا بھی نظریہ ہے، یہ آپ کا بھی نظریہ ہے، شاید آپ انجان بیٹھے ہو۔
جب کوئی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو سن لیتا ہے. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں بتلاؤں؟ نماز پڑھتے ہو نماز میں جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ زور سے بولو یار، شرم کیوں آ رہی ہے؟ گالی ہے کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد کہتے ہیں نا. یہی تو ہے. ایک اور بات عرض کروں، اچھے خاصے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، خصوصاً ان لوگوں کو جن کی فطرت ہی کالی ہے، جن کا ظاہر باطن ہی کالا ہے، ان کو تو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی. اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ وافر مقدار میں ڈھیٹ قسم کے. بات یہ ہے جب شروع زمانے میں نماز کا حکم ملا، بائیس سال تک جو نماز پڑھی جاتی تھی، 22 سال تک نبوت ملنے کے بعد جب سے نماز آئی ہے، 22 سال تک جو نماز پڑھتے تھے اس میں صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ تھا، ربنا لک الحمد نہیں تھا. یہ ربنا لک الحمد کہاں سے آیا؟ یہ کالوں کو برداشت نہیں ہوگا. پتہ ہے کیسے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ہمارے نبی نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے فریاد سن لی اس شخص کی جس نے اللہ کی تعریف کی. یہی معنی ہے. جب یہ کہا تو پچھلی صفوں میں حضرت امیر معاویہ کھڑے تھے، ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ وہاں سے بول اٹھے ربنا ولک الحمد. نبی نے کہا کہ اللہ نے فریاد سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی. امیر معاویہ بول اٹھے ربنا لک الحمد، ہم ہیں اللہ کی حمد کرنے والے. سکوت ٹوٹ گیا. یہ آواز تو پوری مسجد میں گونج اٹھی. ہمارے نبی نے جب فجر کی نماز پڑھائی پیچھے مڑ کے بیٹھے، پوچھا یہ لفظ کس نے کہا تھا؟ صحابہ گھبرا گئے، شاید ہمارے نبی ناراض ہو جائیں، نماز میں کیوں بولے. تو ڈرتے ڈرتے صحابہ نے کہا جی معاویہ نے کہا. حضور نے فرمایا اس لفظ کو اپنی نماز میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لو. معاویہ تو نے جو لفظ کہا ہے میں دیکھ رہا تھا 30,000 فرشتے اس لفظ کو اچکنے کے لیے لپکے اور اس کو اللہ کی طرف ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے کون پہلے پہنچائے گا. 30,000 فرشتے اس لفظ کو لے کر اللہ کے پاس پہنچے. تب سے ہماری نمازوں میں یہ لفظ آ گیا ربنا لک الحمد. یہ کس کی وجہ سے ملا؟ امیر معاویہ کی وجہ سے، جس کے اوپر کالے بھونکتے بھونکتے نہیں تھکتے. ہمارے زمانے کا ایک انجینئر مرزا محمد علی ہے پاکستان میں، وہ بھی ہمیشہ بکواس کرتا ہی رہتا ہے. وہ تو یہاں تک بول اٹھا کہ اگر امیر معاویہ اس دور میں ہوتا میں اس کے خلاف تلوار لے کر نکل آتا. واہ صدقے جواں، اگر اتنا ہی برا تھا امیر معاویہ تو میں نے یوٹیوب پر میں نے سرچ کیا اس کی نماز تو دیکھوں. جب میں نے مرزا انجینئر کی نماز دیکھی وہ بھی کہہ رہا ربنا لک الحمد. جس کے خلاف تو نے تلوار اٹھانی اس کے لفظ کیوں تجھے اچھے لگ رہے ہیں؟ پھر ان کو بھی چھوڑنا، میرے باغی کے لفظ میں نہیں لیتا. پھر انکار کرے گا تو کفر، اگر نماز میں نہیں پڑھے گا تو نماز نامکمل اور ناقص. کر کے دکھا اس سے انحراف. یہ لفظ دینے والا کون ہے؟ امیر معاویہ. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ اچھوں بھلوں کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن اپنا کر سب بیٹھے انکار کریں تو کافر ہو جائے.
کریں کیا، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر امیر معاویہ برا ہے تو اللہ نے اپنی عبادت میں اس کے بول کو کیوں رکھا؟ عقل مند کے لیے تو یہی سوچنے کے لیے کافی ہے۔ بس جن کی فطرت میں سیاہی ہو نا، وہ سیاہی رہتے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پہلے تو پتہ نہیں تھا، اب کبھی سوچ کر پڑھنا، کہنا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے فریاد سن لی اس شخص کی جس نے اللہ کا حمد کیا۔ اور پھر جب کہتے ہیں نا ربنا لک الحمد، کیسا وجد آئے گا، کیسی لذت آئے گی، سوچ کر دیکھیں۔ آج تک تو ہم ایسے ہی رسم ادا کرتے رہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، نہ پتہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا ہے، نہ پتہ ربنا لک الحمد کیا ہے۔ اب ذرا سوچ کر پڑھنا، یہ اللہ کی حمد ہے، اس کا کیا مقام ہے، ہم کس نہج پر پہنچ جاتے ہیں یہ لفظ کہہ کر۔ اللہ کا حمد، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی توحید کا عقیدہ منفرد رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے اپنا حمد بھی منفرد رکھا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں الحمد، الف لام جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے تعریف، الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام ہی تعریف اللہ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب دوسرے نمبر پر ہے، پہلا نمبر اللہ کا ہے۔ اللہ کو اپنا حمد ایسا اچھا لگا، نماز کی ہر رکعت میں رکھا، اور سمیع اللہ لمن بھی ہر رکعت میں رکھا، ربنا لک الحمد بھی ہر رکعت میں رکھا۔ حمد ہے، حمد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر رکھا؟ جب کھڑا ہوتا ہے بندہ عاجزی کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کر حمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو کر کر حمد، ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کر حمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید میں یکتائی پسند ہے، اپنے حمد میں بھی یکتائی پسند ہے۔ ہم نہ سمجھ ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، جو لوگ سمجھ جاتے ہیں نا وہ بہت اونچے مقام پا جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حجاج بن یوسف، اس امت کا تاریخ کے اندر جو مشہور ہوا ہے سفاک ترین انسان، ظالم ترین انسان۔ حالانکہ اس میں برائیاں بھی تھی، میں مانتا ہوں بہت زیادہ برائیاں تھی، لیکن اس کی اچھائیوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے مورخین نے برائیوں کو تو بہت زیادہ ابھارا، اچھائیوں پر ایسا پانی پھیرا کہ منہ کالا کر کے رکھ دیا۔ اس کی اچھائیاں کتنی ہیں۔ حضرت عمر کے بعد جو سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی ہیں، اسلام کو پھیلانے کا سبب بنا دنیا میں، کون تھا؟ حجاج بن یوسف تھا۔ خود مورخین جو مخالف ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، اس نے کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا تھا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پی تھی، کبھی زندگی میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، وہ عقیدہ توحید پر بہت پکا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ یہ سب لکھنے کے باوجود بھی اس کی سب سے زیادہ برائیاں کر رہے ہوتے، کرتے رہے۔ میں مانتا ہوں تھی برائیاں اس میں، اس نے نیک لوگوں کو بھی قتل کیا، جہاں برائیاں تھی اچھائیاں بھی تو دیکھو نا۔ اس نے قرآن مجید پر نقطے، زبریں، زیریں، پیشیں ایجاد کر کے لگائی، جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو قرآن تو پڑھنا آیا، ورنہ تو یہ قرآن ایسا تھا عرب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، عجم تو بہت دور کی بات تھی۔ اور قیامت تک کے لیے اب جتنے لوگ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، یہ ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے حجاج کی طرف یا نہیں؟ میں مانتا ہوں اس میں برائیاں تھی، لیکن یہ عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی شخص کی برائیوں کو دیکھ کر اس کی اچھائیوں کو دبا دیا جائے، اور اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ عدل کا تقاضا یہ، اچھائی کو اچھائی کہو، برائی کو برائی کہو۔ ہمارے نزدیک حجاج
بھلے دنیا کے لیے جیسا بھی ہو، ہمارا محسن تھا، ہم پر احسان تھا اس کا، اس کی بدولت ہمارے آباء و اجداد کو اسلام ملا، ہم مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، یہ اس کا احسان تھا، اس نے سندھ کو باب الاسلام بنایا، محمد بن قاسم کو اسی نے بھیجا تھا سندھ فتح کرنے کے لیے۔ سندھ میں اس سے پہلے اسلام نافذ نہیں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو آ چکا تھا اس سے پہلے، آ گیا تھا، لیکن سندھ میں اسلام نافذ نہیں تھا، جہاں نافذ ہو اس جگہ کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 13 سال تک مکہ میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا، اسلام تھا نا مکہ میں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا اس 13 سالہ زندگی کو کہ مکہ دارالاسلام تھا، کوئی بھی نہیں کہتا، سب یہی کہتے ہیں دارالحرب تھا، دارالکفر تھا۔ کب ہوا؟ مدینہ میں آنے کے 8ویں سال میں، 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے، پھر جا کر مکہ کو دارالاسلام کی حیثیت نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ پھر اسلام نافذ ہوا تھا، پہلے نافذ نہیں تھا، اکا دکا کسی کھاتے میں نہیں ہوا کرتے۔ سندھ میں اسلام اگر آیا بھی تھا اکا دکا تھا، وہ کسی کھاتے میں نہیں تھا۔ باقاعدہ جو اسلام کا نفاذ ہوا ہے، اسلامی سلطنت بر صغیر میں سب سے پہلی اسلامی سلطنت جو بنی ہے وہ سندھ تھا۔ ہندوستان، نیپال، سری لنکا، وہ برما جہاں سے سی پیک شروع ہوتا ہے وہاں تک، جو تبت چین تک، وہاں تک جو اسلام پہنچا سندھ کی وجہ سے پہنچا، اور یہ سب کس نے کیا؟ حجاج بن یوسف نے۔ ہم پر اس کا احسان ہے، ہم اس کا احسان مانتے ہیں، ہم نمک حرام نہیں ہے، نمک حلال ہے، کسی کو مرچیں لگتی ہیں تو بھلے لگے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے دور میں مرو ایک شہر تھا، وہاں ہوئی بغاوت، تو حجاج بن یوسف کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا قتیبہ بن مسلم الباہلی۔ حجاج بن یوسف نے اس کو بھیجا کہ یہاں سے بغاوت ختم کرو۔ وہ جب گیا مرو شہر میں تو اس نے باغیوں کا قلع قمع کیا، بغاوت ختم کی، بہت سارے باغی قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے عوام کو تو چھوڑ دیا، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو پکڑ کر حجاج کے پاس لے آیا۔ میں مانتا ہوں حجاج شفاق ترین انسان تھا، اس کی زبان بعد میں چلتی تھی، تلوار پہلے چلتی تھی، اس کی تلوار نہ دیکھتی تھی نیک ہے نہ بد ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا اسے ڈرتی تھی اور کوئی اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قیدیوں کو لایا گیا، عصر سے لے کر مغرب تک 150 قیدی قتل کیے گئے، آخری ایک قیدی بچا، جلاد ایسے تلوار اٹھا کر اس کی گردن اتار رہا تھا، ادھر سے اذان ہوئی مغرب کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حجاج نے کہا رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے، قتل نہ کرو۔ پھر حجاج اپنے تخت سے اترا، مسجد کی طرف جانے لگا تو حضرت قتیبہ بن مسلم الباہلی، یہ بہت بڑا اسلام کا فاتح گزرا ہے، کبھی ہسٹری دیکھ لینا، نیٹ پر سرچ کر لینا، مل جائے گی۔ اس کو جاتے ہوئے کہنے لگا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ قیدی اپنے پاس رکھنا، اپنے گھر لے جا، کل صبح میرے پاس لے آنا، صبح کا آغاز اسی کے قتل سے کریں گے۔ خود چلا گیا نماز پڑھنے۔ اچھا، حجاج کا معمول کیا تھا؟ مغرب کی نماز پڑھتا تھا، عشاء تک بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا تھا، اٹھتا نہیں تھا۔ پھر عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اپنے رعایا میں جا کر چکر لگاتا تھا، دیکھتا تھا میری رعایا کس حال میں ہے، چکر لگا کر آتا تھا، آ کر سو جاتا تھا، پھر تہجد کے ٹائم جاگ جاتا تھا، تہجد کبھی اس کی زندگی میں قضا نہیں ہوئی۔ خیر، قتیبہ بن مسلم اس قیدی کو لے کر اپنے گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں اس قیدی نے کہا اے قتیبہ، اگر تجھ میں ذرہ بھی خیر ہے میں تجھ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم کہنے لگے میں حیران ہوا کیا التجا ہوگی؟
کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میرے پاس میرے گھر میں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تم مجھے چھوڑ دے میں وہ امانتیں واپس دے کر آ جاؤں گا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں کہہ کا مار کے ہنسا، بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے قتل کا مجرم وہ چلا جائے اور واپس آئے گا؟ تو وہ قیدی کہنے لگا کہ قتیبہ آپ کو شاید یقین نہیں آ رہا، میں اللہ کو اپنا کفیل بناتا ہوں، میں ضرور واپس آؤں گا۔ حضرت قتیبہ نے کہا نہیں بھائی، تجھے چھوڑ دیا حجاج، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے زیادہ منت سماجت کی، اتنے میں گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت قتیبہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کی رسیاں کھول دی، میں نے بولا چل جا۔ جب وہ چلا گیا قتیبہ کہتے ہیں میرا تو ہوش اڑ گئے، میں نے یہ کیا غلطی کر دی؟ وہ قتل کے مجرم، وہ صبح پیش ہونا ہے، وہ نہ ہوا حجاج تو میری گردن اڑائے گا۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے زیادہ پرخطر اور غمگین رات جو گزری ہے وہ تھی۔ ساری رات کہتے ہیں میں سویا نہیں، میں بے چین، کبھی اٹھ کے ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، ساری رات رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ بھیج دے اس قیدی کو واپس، بھیج دے اس قیدی کو واپس۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب فجر کی اذانوں کا وقت ہوا تو میرا دروازہ کھٹکھٹا، کہتے ہیں میں دوڑ کر آیا، جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہ قیدی تھا۔ کہتے ہیں میں آنکھیں مسل مسل کے اس کو دیکھنے لگا، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو پوچھا کہ تو وہی قیدی ہے؟ کہنے لگا ہاں قتیبہ کیا ہو گیا، میں وہی ہوں۔ قتیبہ پھر کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا، تو آ کیسے گیا؟ کوئی اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے، قتل میں پیش کرنے کے لیے خود آتا ہے؟ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگا یا قتیبہ جعلت اللہ کفیلا وکیف ارجع لک، اے قتیبہ میں نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا تھا، میں کیسے نہ آتا تیرے پاس؟ قتیبہ کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خیر فجر کی نماز پڑھنے کہتے ہیں میں بھی گیا، قیدی کو بھی لے گیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد گھر آئے، ہم نے کھانا ناشتہ کیا، قیدی کے سامنے ناشتہ پیش کیا گیا، اس نے نہیں کیا۔ موت کا خوف جس پر ہو اس کو کہاں روٹی اچھی لگتی ہے؟ کہتے ہیں سورج نکلا، میں لے کر اس کو حجاج کے دربار میں لے گیا، وہاں جا کر میں نے باہر دربان کے پاس چوکیدار کے حوالے کیا، بھئی یہ قیدی ہے، میں اندر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے میں حجاج کے دربار میں گھسا تو حجاج پہلے سے بیٹھا تھا، اور پڑھتے ہی مجھے نہ سلام نہ دعا، کہتا ہے قتیبہ این الاسیر، قیدی کہاں ہے؟ قتیبہ بن مسلم کہنے لگے امیر وہ باہر کھڑا، میں لے آیا ہوں، اس کو ساتھ ہے۔ کہتے ہیں ابھی حجاج نے کچھ نہیں کہا تھا، میں فوراً دوڑا دروازے کی طرف، جا کر اس کو باہر سے لے کر آیا، لا کر اس کو سامنے کھڑا کیا، تو حجاج کی آنکھیں لال ہونے لگ گئی اس کو دیکھ کر، میں سمجھ گیا کام ہونے والا ہے۔ حضرت قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے التجا کی، میں نے کہا امیر ایک بات سنو۔ کیا؟ آج رات ایک واقعہ پیش آیا، اگر کہو تو بتلا دوں؟ حجاج کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں نے ساری کہانی سنا دی، میں نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے ایسے چھوڑ دیا تھا اور یہ پھر اس طرح واپس آیا۔ حجاج نے جب ساری کہانی سنی تو مجھے غصے کے ساتھ مجھے گھورنے لگا، میں نے سوچا لے میرے بارے میں ہوا کوئی فیصلہ، پھر مجھے چھوڑا، اس قیدی کو گھورنے لگ گیا، بہت دیر تک نہ کچھ بول رہا تھا نہ کچھ کر رہا تھا، دیکھتا رہا، پھر مجھے کہنے لگا یا قتیبہ وہبتہ لک، اے قتیبہ چل جا، میں نے یہ تجھے دیا، تیری مرضی جو مرضی ہے۔ قتیبہ کہتے ہیں قبل اس کے کوئی اور آرڈر جاری ہوتا میں نے قیدی کا ہاتھ پکڑا، لے کر باہر بھاگا۔ اور قتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ کھولے، میں نے اس کو کہا بھائی زندگی مبارک ہو، تو جا، تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہتا ہے جا۔ اس قیدی نے ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کہا 3 دفعہ، اپنے راستے ہو لیا۔
قتیبہ کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران رہا، یار یہ کیسا بے مروت انسان ہے، میں نے اس کو موت کے چنگل سے نکالا ہے، میں اس کو موت کے منہ سے نکال کر لایا ہوں، کم از کم کوئی ٹوٹا پھوٹا لفظ میرے شکریہ میں کہہ دیتا، کوئی جزاک اللہ ہی کہہ دیتا، کوئی شکریہ ہی کہہ دیتا۔ یہ تو کوئی پاگل انسان ہے، ایسے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا تو میں سارا دن یہی سوچتا رہا، یار کس پاگل سے ٹکراؤ ہوا جس میں اتنی بھی مروت نہیں تھی کہ میں نے اتنا بڑے اس کے لیے قربانی دی، اتنا کچھ کیا، اور جاتے ہوئے شکریہ تھینکس کہہ کر چلا جاتا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں رات گزری، جب صبح ہوئی، اگلی صبح کو سورج نکل رہا تھا، میرا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جب آ کر دروازہ کھولا تو وہی قیدی وہاں کھڑا ہوا۔ پوچھا کیسے آیا؟ کہا یا قتیبہ جزاک اللہ عنی افضل الجزا، اللہ تجھے میری طرف سے بہت اچھا بدلہ دے کہ تو نے میرے لیے اتنا کیا۔ قتیبہ کہنے لگے مجھے یہ تو اچھا لگا اس نے شکر ادا کیا، لیکن میں نے ساتھ ہی کہا یار یہ لفظ کل بول دیتا، یہ لفظ کل بول دیتا۔ تو وہ کہنے لگا وَلَكِنْ كَرَهْتُ أَنْ أُشْرِكَ فِي حَمْدِ اللَّهِ أَحَدًا، قتیبہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جب میں اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر کر رہا تھا اس میں کسی اور کو بھی شامل کر لیتا، میں نے اس کو ناپسند سمجھا، میں نے اس وجہ سے اس وقت خالص اللہ کا شکر ادا کیا تھا، آج خالص میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ ہے ایسی اللہ کی قدر ہمارے دلوں میں؟ ہم تو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اور باہر نکل کر ہر ایک کا خدا بھی الگ بن جاتا ہے، ہر ایک کا معبود بھی الگ بن جاتا ہے۔ اللہ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله